السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ماضی کے حقائق جو عمران خان کے حوالے سے بہت ضروری ہے جاننا، شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں، تو چلیں آئیں مل کے ان کی یادیں کچھ ساتھ تازہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے عزیز محترم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، جن کا سفر سیاست میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش ہو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سفر سیاست کا اختتام ایک سازش سے ہوا، تو اس میں کچھ حقائق ہیں جو ماضی میں لوگ، کچھ علماء ہیں جنہوں نے پریڈکشن کی، سینئر پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے حقائق سامنے رکھے، پر دنیا نے شاید ان کو ضروری نہیں سمجھا اس وقت تسلیم کرنا، جو آج ایک اندھی قوم اندھا دھن ایک جھوٹے کے پیچھے جس طریقے سے بھاگ رہی ہے۔ آئیے کچھ اس کے حقائق دیکھتے ہیں، کچھ مناظر مل کے ساتھ دیکھتے ہیں، پھر آپ اور میں اس پہ سوچیں گے بھی، تبصرہ بھی کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک ابھرتی ہوئی تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھیں، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے، یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر تو یہ حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد جانے پہچانے آپ ہستی ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے ان کے خیالات اور ان کی گفتگو سنی، سوچئے گا، ہو سکتا ہے مجھے اصلاح کی ضرورت ہو تو میری اصلاح کیجیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اب ہمارے خورشید شاہ صاحب اور مولانا فضل الرحمان نے ماضی میں ان کے حوالے سے کیا پریڈکشنز کی تھی یا ان کے حقائق پر کس طرح نظر ڈالی تھی، پر ہم لوگوں نے شاید اس کو اس وقت ضروری نہیں سمجھا۔ پہلی ملاقات امریکہ میں بے نظیر بھٹو سے جب ہوئی تو بڑا بش تھا 88 میں 89 میں جب امریکہ گئی تھی پھر بھی، تو اس کے لیے کہا تھا اس بچے کا خیال کرنا۔ بے نظیر بھٹو کو کہا تھا صدر بش نے، بش سینئر نے کہا تھا عمران خان کے بارے میں، اور بش جونیئر نے کہا تھا نواز شریف کو کہ اس بچے کا خیال کرنا۔ سن 1997 میں جب واشنگٹن کے اندر پاکستان کے وزیر خارجہ کی میٹنگ ہنری کسنجر کے ساتھ ہوئی تھی، جو آج بھی زندہ ہے، امریکہ کا دماغ کہلایا جاتا ہے، اور جس میں گولڈ سمتھ بھی اس مجلس میں موجود تھا، اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ کو وہ کہتا ہے کہ ہمارے لونڈے کا خیال رکھا کرو، لک آفٹر اور بوائے۔ یہ عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں، ہاں، اور یہ کون سے وزیر خارجہ تھے؟ یعقوب خان۔ صاحبزادہ تو یہ تھے ہمارے خان صاحب جو بش کو حکومت میں لانے کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں بقول ان کے دوست اکبر اس بابر کے۔ تو آئیے اکبر اس بابر کی زبانی جانتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اس پہ بھی۔ 2000 شاید ایک کی بات ہے کہ جارج بش کا الیکشن ہو رہا تھا، تو راستے میں مجھے کہتے ہیں کہ اکبر میں نے آج 2 رکعت نفل پڑھی ہے اور کہ جارج بش الیکشن جیت جائے۔ اچھا، ان کے لیے عمران خان نے نفل پڑھی؟ 2 رکعت نفل پڑھی۔ اچھا، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں یہ باتیں، مجھے کہتا ہے میں نے 2 رکعت نفل پڑھی، تو میں نے کہا کیوں، ہمارے چاچے کا پتر ہے، ہمیں کیا، ایک جیتا ہے دوسرا جیتا ہے۔ کہتا ہے ایک تو اکبر تجھے باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے کہا عمران مجھے سمجھا۔ کہتے بات یہ ہے کہ جو بشز فیملی ہے وہ روتھ چائلڈز، جو سب جانتے ہیں دنیا کی بہت بڑی سہونی ایک خاندان ہے، تو وہ ان کے بہت قریب ہے، اینڈ دا روتھ چائلڈز are related to Jemima, so I will have access to the White House. اب وہ زیک گولڈ سمتھ جو ہے، ان کی جو ان کے بردر لا ہے، فارمر بردر لا، ان کی جو مسز ہے وہ راس چائلڈ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ انہوں نے صادق خان کی کیوں حمایت نہیں کی۔ اور ایک موقع آپ دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے اب اپنایا ہوا ہے، اسے میں یو ٹرن سے تشبیہ دوں گا، وہ بہت ہی بڑا یو ٹرن ہے۔ تو اس یو ٹرن کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، مجھے یو ٹرن کیوں کہنا پڑ رہا اسے، جو مشرف کے حوالے سے انہوں نے لیا ہوا ہے۔ تو آئیے مشرف کے اقدامات کی تائید کس کی زبانی؟ عمران خان کی زبانی۔ یوتھیو سنیں۔ Circumstances that Pakistan faces today
bearing in mind how the world opinion has changed since September 11. And then given the way India has exploited the events of December 13 against Pakistan, I do not think that the president had much choice. I think in the circumstances, this is the best. Why we back General Musharraf is only one reason, that he will keep the crooked and the corrupt politicians who neither our judiciary nor our election commission has been able to keep them out. Four times we have had governments kicked out for corruption. Each time the same politicians have come back into parliament and plundered the country more. So the reason why I want to vote for General Musharraf is because I hope that he can keep these crooks out of the political. تو یہ وہ موقف تھا جس میں یہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں کتنے ڈرون حملے ہوئے. ارے تو بھائی آپ نے مشرف کے اقدامات کی تائید کیوں کی تھی اس وقت؟ یا تو آپ اس وقت صحیح تھے یا آپ آج صحیح ہیں، یا آپ اس وقت غلط تھے یا آپ آج غلط ہیں. تو فیصلہ آپ کے اوپر ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا قوم کو بھی کہ آپ کے ان یوٹرنس کی وجہ کیا ہے، آپ کو اس کا مشورہ کون دیتا ہے، اور یہ کوئی وحی تو نازل ہوتی نہیں ہوگی آپ کے پاس. اس کے بعد پھر مشرف سے جو ان کی گفتگو الیکٹیبلز کے حوالے سے رہی، ہو سکتا ہے آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، یہ جو آج لوٹا کریسی کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو لوٹا کریسی اور سازش ان سب کا بہت بڑا اور طویل حصہ ہے ان کی زندگی کا، پولیٹیکل سفر کا. تو آئیے مشرف کی زبانی سنتے ہیں کیا مانگا تھا انہوں نے مشرف سے. عمران خان نے آپ سے 100 سیٹیں مانگی تھیں. Yes, 92. He thought that اتنا ان کی سپورٹ ہے, which was not correct. On ground یہ بات نہیں تھی, تو اس کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے. حالانکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ دیکھو ساتھ رہتے ہیں اور آگے چلتے ہیں, let us be in the assembly. تو کیسا ہے جناب مزید؟ No, it's not finished yet. آگے ابھی بہت بڑی داستان ہے. جو آج ان کے حمایتی, ان کے اتحادی پرویز الہی صاحب بہت فخر سے شاید ان کا ساتھ دے رہے ہوں گے. آج جو انہوں نے پارلیمنٹ میں جو ڈرامہ کیا, مجھے افسوس ہوتا ہے ایک عمر رسیدہ شخصیت ہیں, اپنی عمر کا اور ایکسپیرینس کا خیال رکھتے ہوئے کوئی ایسا اسٹیپ اٹھاتے جس کو آنے والی نسلیں بھی سراہتی. بہرحال انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ اس کا جواب خود دے سکتے ہیں. لیکن جو چیخیں ان کی نکلی تھی جب مشرف نے ان کے الیکٹیبلز لے کر ادھر ادھر کیے تھے, تو وہ پرویز الہی اور مرزا اسلم بیگ کی زبانی سنتے ہیں, بہت مزہ آئے گا. چلیے. ہم نے شکایت بھی کی کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے بندے خود جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں جی نہیں, ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ یہ فون کرتے ہیں. تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2010 تھا. 2010 میں؟ ہاں 2010 میں. شجاعت صاحب نے نا کسی اور بات کی طرف پورا ڈسکشن ٹرن کر دی, تو پاشا صاحب بھول گئے جو پہلے بات ہوئی تھی. تو کہتے ہیں چوئی صاحب آپ کے پاس تو بڑی وزڈم ہے, میں عمران خان سے نا آپ کی میٹنگ کرا دوں. تو شجاعت صاحب نے کہا لو پکڑ لیا ہم نے آپ کو. اچھا, آپ تو پھر ان کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے پاس بیٹھے. اچھا. تو یہ آپ سے نمایاں لوگوں میں کون کون آپ سے لے گئے تھے پی ٹی آئی میں پاشا صاحب؟ جو آج نمایاں نظر آتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب تھے جی. اچھا, اور کون؟ علیم خان صاحب تھے. جتنے بندے آپ کو نظر آتے ہیں نا, تو یہ پاشا صاحب پکڑ کے آپ سے پی ٹی آئی میں لے. یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادری صاحب اور عمران خان صاحب جو درمے دے رہے ہیں وہ بھی اس سازش کا حصہ ہیں؟ سازش تو کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سے لندن میں یہ پلان بنا, کس طرح سے یہ میٹنگ ہوئی, کون کون لوگ وہاں موجود تھے. آج کل ٹی وی کے اوپر تو یہی موضوع بنا ہوا ہے, تمام حقائق سامنے آ رہے ہیں. میرا ذہن نہیں مانتا. یعنی قادری صاحب تو خیر کینیڈین نیشنل بھی ہیں, ابھی انہوں نے پاکستان میں امیگریشن بھی کینیڈین پاسپورٹ سے کی ہے, لیکن عمران خان صاحب جتنے اینٹی امریکن نظر آتے ہیں, ہمیشہ ان کی سیاست میں امریکہ کو وہ ٹارگٹ کرتے رہے ڈرون کے معاملے پہ, باقی چیزوں پہ, تو ذہن یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بھی کسی امریکی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہوں گے. یہ تعجب تو مجھے بھی ہے, لیکن جو بات سامنے آ رہی ہے, جس طرح سے عملاً وہ آج نظر آ رہے ہیں اور پچھلے
6 हफ्ते हो रहे हैं इस्लाम आबाद में, उससे यही जाहिर होता है कि वो इस साजिश का हिस्सा हैं और इस पर भरपूर तरीके से अमल पैरा है। अच्छा, इसका अमरीकियों को तो फायदा नजर आता है, इमरान खान साहब और कादरी साहब को इसका क्या फायदा नजर आ रहा है, या उनको क्या लालच दिया गया है? इक़्तिदार बार बार उन्होंने ये ऐलान किया कि नवाज शरीफ हट जाएं, तब्दीली आए और इमरान खान अगले वजीर आजम बनेंगे। उनको जल्दी है। जैसे 2002 में जब मुशर्रफ के साथ वो गए थे तो मुशर्रफ ने वादा किया था कि इमरान खान को नई हुकूमत में वजीर आजम बनाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ काफ लीग, MQM दोनों ने एहतजाज किया। ये दोनों से नाराज हुए और आपको याद होगा कि उन्होंने इन दोनों के खिलाफ जो है बड़े बड़े इल्जामात लगाए थे। इसी वजह से इनको जो है वजीर आजम बनने का जो है वो शौक है। तो कैसी लगी आपको कहानियाँ? हो सकता है अभी भी यूथ ही इनको कहानियाँ ही समझे, पर ये माजी की कुछ झलकियाँ थी जो आपसे शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। मज़ीद ये कि रियासत मदीना, क्या रियासत मदीना की बेटियों के साथ जुल्म होता था? क्या रियासत मदीना में मज़लूम के हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती थी? लेकिन हमारे आय के जब इनसे सवाल किया गया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, हमारी बहन, माँ, बेटी के हवाले से, तो ज़बान पे अल्फाज आना तो दूर, ज़बान ने साथ छोड़ दिया था। ये भी समात कीजिए, देखिए इनको क्या इनका मौक़िफ़ था। Please, yes. One question, please. Tayyib Aziab from Waibat, Pakistan. Will you raise the voice for Dr. Afia Siddiqui? Well, there'll be things discussed, so that would be for afterwards. Mr. President, we'll be discussing. इन्होंने एक रिसेंटली एक कंपनी हायर की है जो इनको ये बता रही है कि आपने मजहबी बात करनी है ताकि हमारे लोग, आपको पता है मज़हब से एक लगाव है, इमोशनल है। तो यही रियासत, कोई काम 2.5-3 साल में रियासत मदीना वाला किया आपने? एक काम बता दें। ये लंदन की एक कंपनी है, अच्छा, मेरे ज़राए हैं, उन्होंने इनको कहा कि आपने मज़हब का कार्ड ही इस्तेमाल करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खान साहब, अमेरिका साजिश आपके खिलाफ करेगा? आप साजिश का हिस्सा रहे अमेरिका की, आप बात करते हैं अमेरिका आपके खिलाफ साजिश करेगा। आपने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया नहीं? हाँ दिए, सॉरी दिए। भूख, अफलास, नंगापन, घरों से बेघर और इखलाक और इक़दार की जो धज्जियाँ आपने इस पूरी नेक्स्ट जनरेशन की तबाह की हैं, शायद हमारी आने वाली नस्लें कई साल लग जाएंगे अब इनको सुधारने में। जो अल्फाज, जो वाहियतपन, जो वॉरियर्स आपने बना लिए, कीबोर्ड वॉरियर्स, गौर कीजिएगा क्या तरबियत की आपने। फिर मरासले की बात कीजिएगा, और आपने वो अपना मरासला लहराया था 27 तारीख को, क्या वो सिंगल पेज डॉक्यूमेंट था? मेरे ख्याल से 3-4 पेज तो होने चाहिए थे उसके। तो इसके हवाले से भी छोटी सी वीडियो क्लिप समाप्त कीजिए। को जो ख़त वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी रैली इस्लामाबाद में जो उनका 1 मिलियन मार्च था वहाँ लहराया था, मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो ओरिजिनल लेटर नहीं था, वो एक कागज़ था, वो सादा कागज़ था शायद, लेकिन मुमकिन है कि वो उन्होंने सिम्बॉलिकली लहराया हो, लेकिन बहरहाल वो ख़त नहीं था, क्योंकि वो ख़त जो मरासला वाशिंगटन DC से आया था वो एक सफ़े का नहीं था, वो उसके काफ़ी 3-4 जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो तवील टेलीग्राम था और या तवील मरासला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, बात करते हैं आप इंसाफ की। इंसाफ का अलिफ इंसाफ शायद आपके दिमाग में बैठा नहीं, लेकिन हाँ अलिफ से अल्ताफ़ बीमारी बन गया आपके लिए, नासूर बन गया आपके दिमाग का, निकलना नहीं। हुकूमत में आने से पहले अल्ताफ़, हुकूमत में आके अल्ताफ़, और हुकूमत से जाने के बाद भी फतूर अल्ताफ़ दिमाग में घुल गया है आपके।
الطاف بھائی ایک لیڈر ہے، آپ کا مقابلہ نہیں ان سے. خدا را اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے آپ کو تیار کریں، اور پھر میرے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے بارے میں کچھ گفتگو کیجیے گا. انصاف کی بات ہوتی ہے آپ کے پاس تو آج وہ غیر آئینی غیر قانونی پابندی جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی پہ 6 سال سے عائد ہے، آپ کے دور حکومت میں تو ہٹ جانا چاہیے تھا. تمام کیسز جو لوگ اپنی ایڑیاں رگڑ کر کورٹ کے چکر لگا کر مر جاتے ہیں، وہ کیسز تو ختم ہو جانے چاہیے تھے. آج بھی عدالتوں میں کیسز کے پلندے لگے ہوئے. آپ کا اپنا ایک ایگزامپل کیس ہے فارن فنڈنگ. 7 سال سے آپ اسٹے آرڈر لے رہے ہیں، مزید اسٹے آرڈرز کی کوشش بھی کی، نہیں ملے. انشاءاللہ کچھ دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو بیرون ملک سازش جو فنڈنگز وہ بھی انشاءاللہ قوم کی آنکھوں سے زیادہ دیر عیاں نہیں رہیں گی. ہاں بہرحال اکبر اس بابر کو اور میرے کوئی انفارمیشن ڈاکومنٹس کوڈ نہ دے، اس کی استدعا بھی کی تھی آپ نے. چور کی داڑھی میں تنکا خان صاحب اپنے جلسوں میں ابھی سے ہی چیخنا شروع کر دیا، یہ مجھ پہ FIA کے کیسز بنائیں گے، یہ مجھ پہ یہ کیسز بنائیں گے، یہ پارٹی ہی ختم کرنا چاہیں گے. ارے تو میری جان، جانتے ہو نا کیا کارنامے کیے ہیں، اندازہ ہے کیا رزلٹ ہوگا. اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب لوگ ان حقائق پہ کچھ نظر ڈال کے اپنی اصلاح کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.